اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری اپنی اپنی ضرورت کے جو ان کو جو علم چاہیے ہوتا ہے اس کی وہ عالم ہوتی ہیں۔ صرف انسان ایسا ہے جو جاہل ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھ لیں کہ جتنے آپ جانوروں کو پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، بطخ کے بچے کو کبھی پیدا ہوتے دیکھا ہو، انڈے میں سے نکلتا ہے تو نکلتے تیرنا شروع کر دیتا ہے پانی میں، اس کو وہ سکھاتا نہیں کہ سوئمنگ کیسے سیکھنی ہے، کیا کرنا ہے، وہ خود بخود تیرتا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے میں سے نکلتے ہی اپنا جو اس نے کھانا ہے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی حلال ہے، کون سی میرے لیے جائز ہے، وہ خود بخود کرتا ہے۔ چھپکلی کا بچہ خود بخود دیوار پہ چڑھ جاتا ہے، اسے کوئی سکھاتا نہیں۔ آپ اتنے جانوروں کو دیکھ لیں، سب جانور اپنی اپنی ضرورت کا علم سیکھ کے پیدا ہوتے ہیں۔ اب انسان کے بچے کو آپ دیکھ لیں، انسان کا بچہ جو ہے اس کا معاملہ دوسرا ہے، کتنا بڑا ہو جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی مجھے کیا کرنا ہے۔ بلی کے بچے کو آپ دیکھ لیں تو بلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اسے اتنی سی جگہ پہ بٹھا دیں گے وہ وہیں بیٹھ جائے گا، اور انسان کا بچہ جو ہے وہ 8 فٹ کے بیڈ پہ اس کو لٹائیں، کبھی ادھر گر جاتا ہے کبھی ادھر گر جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جس کو جاہل پیدا کیا ہے، اس کو سکھانا پڑتا ہے، جو سکھاؤ گے وہ سیکھے گا۔ جیسے کسی مسلمان کے بچے کو اگر کسی پیدا ہوتے ہی کسی یہودی کے گھر میں چھوڑ آئیں، وہ یہودی ماں باپ اسے اگر پالیں تو کیا خیال ہے مسلمان بنے گا بڑا ہو کے؟ تو ممکن نہیں۔ کسی ہندو کے بچے کو اگر لا کے مسلمان ماں باپ جو ہیں وہ اپنے پاس اگر اس کو رکھیں، اپنے پاس اس کی پرورش کریں تو بڑا ہو کے ہندو نہیں بنے گا، مسلمان نہیں بنے گا۔ جو سکھائیں گی وہ سیکھے گا۔ انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔